ہنسی ہے کسے قدر روزہ میرے سرکار بانسا کا۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے حضرات، ہم اور آپ سب سے پہلے سر جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، جنت میں لے جانے والے، جہنم سے چھٹکارا دلانے والے، آب کوثر سے پیاس بجھانے والے، مکاں والے لمکاں والے، عرب والے عجم والے، روح فدا ہو جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فخر زمین و زمن، سرمائے علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت بڑے ہی پیارے انداز میں بریلی شریف کی سرزمین سے نغمہ سرا ہیں۔ مومن وہ ہے، محبت سے بولیں الحمدللہ، ہم سب مومن ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے۔ اعلیٰ حضرت ایمان اور مومن کی تعریف اپنے نعتیہ اشعار میں بیان فرما رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ایمان والا کون ہے، کس کو پتا ہے، کون ایمان پہ ہے، کسے معلوم ہے؟ الحمدللہ ہم بریلویوں کو معلوم ہے کہ ایمان والا کون ہے۔ ہمارے اعلیٰ حضرت نے ہمیں بتایا کہ ایمان کسے کہتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مومن وہ ہے جو ان کی مدینے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، مومن وہ ہے جو ان کی عزت پہ مرے دل سے، تعظیم بھی کرتا ہے نجدی تو مرے دل سے، اور واللہ قسم کھا کے فرماتے ہیں واللہ وہ سن لیں گے، کون؟ مدینے والے آقا، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد تو پہنچیں گے، ایسا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ اور ہمارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، اللہ کی کون؟ مدینے والے آقا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ عرس سے سیدی سرکار عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ان کے عرس اور سراپا قدس میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں، اور 11ویں شریف بھی ہے، سبحان اللہ، سونے پر سہاگا، انہی کے شہزادے کا عرس بھی ہے اور انہی کے جد کریم کا مہینہ بھی ہے، انہی کے شہزادے کا عرس ہے اور مہینہ بھی انہی کا ہی ہے، اور عرس اور مہینہ کیا، ساری کائنات انہی کی ہے، ان کے نانا کے طفیل کائنات بنائی گئی ہے، جنت ان کی، آب کوثر ان کا، سب کچھ تو انہی کا ہے، اس لیے ان کے عرس میں حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اس عرس پاک کی برکتوں سے ہم تمام حاضرین کو مالا مال فرمائے۔ ہم نے قرآن شریف کی آیت کریمہ پڑھی ہے، تفصیل نہ کر کے، تمہید نہ باندھ کر، سیدھے سیدھا آیت کریمہ کا مفہوم اور مطلب سنیں، اور اس پر تھوڑی دیر گفتگو سننے کے بعد ٹائم تو قریب قریب ہو ہی رہا ہے، اور گرمی بھی آپ لوگوں کو لگ رہی ہے، مجھے پورا احساس ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ گرمی جو آپ یہاں برداشت کر رہے ہیں
جتنا برداشت کریں گے نا وہ آخرت کی گرمی سے انشاءاللہ محفوظ رہیں گے. اس کے محبوب کے شہزادے کی محفل میں ہے نا, انشاءاللہ تعالیٰ وہ جب میدان محشر کی گرمی ہوگی تو اس گرمی سے انہی کے شہزادے نجات دلائیں گے انشاءاللہ. یہی سید عبدالرزاق شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پکڑ کر لے جائیں گے اپنے نانا کی بارگاہ میں. نانا یہ اتنے لوگوں کو لے کر کے آیا ہوں, انہوں نے میرے عرس میں گرمی میں بیٹھ کر کے میرا عرس منایا ہے. عرس میرا تھا, انہوں نے تعریف نانا حضور آپ کی کری ہے. فاتحہ میری تھی, تعریف آپ کی ہے. رد آپ کے دشمنوں کا کیا ہے. لہذا یہی سید عبدالرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے نانا کی بارگاہ میں ہمیں لے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, فکر مت کیجیے. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ہمارے اور آپ کے آقا کی بارگاہ میں نعتیہ اشعار کہ ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی, ایک میں کیا میرے عیسیاں کی حقیقت کتنی, مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا. ہمارا تو کام انشاءاللہ وہاں اشاروں میں ہوگا. ہاں مریں گے وہ کہ جو بے بس کہتے تھے, محتاج کہتے تھے, یا معاذ اللہ ہمارے آقا کو جاہل کہتے ہیں, معاذ اللہ ان پڑھ کہتے ہیں, معاذ اللہ خبیث, مریں گے وہ انشاءاللہ تعالی. ہمارا کام تو اشاروں میں ہو جائے گا. ہمارے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ہیں, عبدالرزاق شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے لیے ہیں, اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے لیے ہیں, مفتی اعظم ہند ہمارے لیے ہیں, ہماری شفاعت کے لیے. ہاں اسی لیے خود فرماتے ہیں اپنے آقا کی بارگاہ میں, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. مولانا لوگ آتے ہیں تم کو ڈراتے ہیں, ہاں تم کو ڈراتے ہیں, ارے یہ نہیں ہوگا, ایسا ہوگا, بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. ہمارے تمہارے اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے. رضا پل سے اب کب, جب مصطفیٰ جان رحمت ادھر کھڑے ہوں گے. حضرت سے فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب, ارے جب کھڑے ہیں تو ٹینشن کیا, اور جب ادھر کھڑے ہوئے ہیں رب سلم امتی کہہ رہے ہیں ہمارے آقا, تو اب سیدھے سیدھے کیوں چلیں گے, اب تو جھوم کے چلیں گے. اور ان مولویوں کو دکھائیں گے, دیکھو یہی تو وہ پل صراط ہے جس کو تم کہتے تھے کہ بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار سے زیادہ تیز ہے. دیکھو اسے پر اعلیٰ حضرت جھومتے ہوئے جا رہے ہیں, اعلیٰ حضرت جھومتے ہوئے جا رہے ہیں اسی پل صراط پر. تو دھراوی کے مسلمان دیکھیں گے ارے ہمارے اعلیٰ حضرت جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کے طفیل ہم بھی جھومتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. بس شرط یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ دنیا میں رہو اور ایمان بچا کر لے کر قبر میں چلے جاؤ, تب تمہارا یہ حال ہوگا. ہاں تب یہ حال ہوگا کہ پل صراط سے گزرو گے نا تو وجد کھاتے ہوئے گزرو گے, جھومتے ہوئے جاؤ گے انشاءاللہ. ہاں وہاں پر بھی بہت سارے مولوی فتویٰ لگانے لگے ہیں, جھوم رہے ہیں, ناچ رہے ہیں. آج کل جو ہے مولانا لوگوں کے فتوے اسی پہ لگتے ہیں, جھوم رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں. اور وہاں انشاءاللہ تعالیٰ اعلیٰ حضرت بھی جھومیں گے پل صراط پر, اور اعلیٰ حضرت کے ماننے والے بھی جھومتے ہوئے جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے فرماتے رضا پل سے اب کب, جب مصطفیٰ جان رحمہ ادھر کھڑے ہوں گے. رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کیوں کہ ہے رب سلم. محبت سے بولے نماز پہ بھروسہ کر کے نہیں چلنا ہے. اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی نمازی تھا نہیں, بتائیے. بغیر امامے کے آپ کوئی فرض نماز نہیں پڑھا کرتے تھے, بغیر امامے کے. کسی نے سوال کیا, حضور ایک امام ہے مسجد کا, سر میں درد ہوتا ہے, اعلیٰ حضرت کی باتیں کرنے میں مزہ آتا ہے نا, چہرے سے سمجھ میں آ جاتا ہے. جب اعلیٰ حضرت کا نام آتا ہے تو الحمدللہ سنیوں کا چہرہ کھل جاتا ہے. سوال ہوا کہ حضور ایک امام صاحب ہیں, فرض پڑھاتے ہیں امامے کے ساتھ اور سنت میں امامہ اتار دیتے ہیں. ہم نے پوچھا کہ آپ امامہ کیوں اتار دیتے ہیں, تو انہوں نے جواب دیا کہ میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے اس لیے میں اتار دیتا ہوں. ہمارے اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں کہ سر کا درد ایک ایسا درد ہے جو انبیاء و مرسلین کو ہوا کرتا ہے.
سب کا درد ایسا درد ہے کہ جو انبیاء اکرام کو ہوا کرتا تھا، اور ایک اللہ والے کو سر میں درد ہوا، پوری رات سجدے میں رہے، اس شکر سے کہ مولا تو نے وہ درد دیا ہے جو انبیاء کو ہوتا ہے۔ آگے حضرت فرماتے ہیں فقیر کے ہمیشہ میٹھا میٹھا سر میں درد ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں المرفوع شریف میں کہ فقیر کے ہمیشہ میٹھا میٹھا سر میں درد ہوتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت سے بڑا کوئی نمازی ہے؟ کوئی ہو سکتا ہے؟ نماز کو لے کر کے نہیں آئے کہ ہم پل صراط سے گزریں گے اس لیے کہ ہم نے نمازیں بہت پڑھی ہیں، ہم پل صراط سے جھومتے ہوئے نکلیں گے اس لیے ہم نے رمضان کے روزے نہیں چھوڑے ہیں، ہم پل صراط سے جھومتے ہوئے نکلیں گے۔ مولوی لوگ مسلک اعلیٰ حضرت بیان کرتے ہیں نا، مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے جو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شعر میں فرما رہے ہیں۔ یاد رکھنا مسلک اعلیٰ حضرت یہ ہے، نہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کیوں کہ ہے رب سلم صدائے محمد۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ آپ اپنی نماز پر ناز، نہ اپنے زہد و تقوی پر ناز، نہ اپنے علم و فضل پر ناز کس پر ہے؟ اس پر کہ ہمارے آقا ادھر کھڑے ہیں، نہ ہمارا علم ہمیں بچائے گا، نہ ہمارا زہد و تقوی ہمیں بچائے گا، نہ ہمارا علم و فضل ہمیں بچائے گا، نہ ہماری مفتیت ہمیں بچائے گی، نہ ہماری امامت ہمیں بچائے گی، نہ ہماری قابلیت ہمیں بچائے گی۔ بچائے گا تو مصطفیٰ جان رحمت کا کرم بچائے گا۔ ہمارے آقا صدائیں لگاتے ہوں گے رب سلم امتی، اور محبوب اتنا فرمائیں گے ہم جیسے گناہگار پل صراط سے جھومتے ہوئے نکلیں گے۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو گرمی میں بیٹھے ہو نا، انشاءاللہ تعالیٰ ٹینشن نہ لو، اس گرمی کا بھی اجر جو ہے صاحب عرس عبد الرزاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمہیں میدان محشر میں اپنے نانا سے دلائیں گے انشاءاللہ۔ آگے آ جاؤ۔ ماشاءاللہ کافی لوگ دور دراز سے چلے آئے، بارش ہو رہی ہے، موسم برسات کا ہے۔ مظفر بھائی بیچارے اندھیری سے آ گئے، بتائیے ماشاءاللہ۔ یہ آ کیا گئے عبد الرزاق شاہ بابا رحمۃ اللہ علیہ نے بلا لیا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ہر سال عرس میں بلائے سرکار انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور تو یہ گرمی انشاءاللہ ٹینشن مت لیجئے، اس گرمی کا اجر بھی انشاءاللہ ہمیں ملے گا۔ تو ہم آیت کریمہ ہم نے تلاوت کی ہے، اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ذہن بالکل حاضر رکھیے گا، توجہ سے سنیے گا، آیت کریمہ کا مفہوم، اس کا مطلب، اور اس پر تھوڑی سی ہم گفتگو کریں گے اسی کے ضمن میں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرنے کے بعد سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ابھی آپ یہ سمجھیے کہ آپ بیٹھ کر کے پڑھ رہے ہیں، کوئی جلسہ یا کوئی تقریر نہیں ہو رہی، ایسے آپ ذہن بنائیے تبھی آپ کے سمجھ میں آئے گی، اور چیزوں کو یاد رکھنے کی کوشش کریے۔ جب اتنی محفلیں ہم کرتے ہیں، اتنی تقریریں سنتے ہیں کہ اگر ہم ہر تقریر سے دو چار چار باتیں یاد کر لیں تو ہم خود اچھے خاصے جو ہے وہ عالم اور مولانا بن جائیں، ہے کہ نہیں؟ اتنی تقریریں ہم اور آپ سنتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں موبائلوں میں، جلسوں میں۔ تو ذہن یہ بنائیے کہ ہم جو کچھ بھی سنیں گے اس میں کچھ نہیں تو کم سے کم 5 چیزیں تو پنجتن کی نسبت سے یاد کریں گے انشاءاللہ۔ پنجتن پاک کی نسبت سے 5 چیزیں تو 5 پوائنٹ تو اس کے اندر ہم اپنے ذہن میں یہاں سے لے کر کے انشاءاللہ جائیں گے۔ یہ ذہن بنا دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ شروع ہی میں اللہ نے ایمان کی قید لگا دی، اس کو توجہ سنیے گا، ایمان کی قید لگا دی، ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے کا مطلب میں آپ کو سادے انداز میں بتا دوں، عام فہم انداز میں، آپ کے اپنے انداز میں۔ آپ نماز نہیں پڑھتے تھے اور پڑھنے لگے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ آپ روزہ نہیں رکھتے تھے
کسی امام صاحب نے، عالم صاحب نے یا کسی مفتی صاحب نے آپ کو سمجھایا کہ بھائی نماز روزہ رکھا کرو، رمضان کا مہینہ ہے، آپ روزہ رکھنے لگے، تو گویا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے رمضان شریف میں یا رمضان شریف کے علاوہ، لیکن کسی نے آپ کو بتایا سمجھایا تو آپ زکوٰۃ نکالنے لگے، اپنے مال میں سے، اپنے روپیے پیسے میں سے آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ زکوٰۃ نکالنے لگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرنے لگے ہیں۔ آپ صاحب استطاعت تھے، آپ حج کرنے نہیں جا رہے تھے، کسی نے سمجھایا بتایا آپ کو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہوا، اللہ کا کرم ہوا، اس کے محبوب کی عطا سے آپ کو توفیق ملی حج کی، آپ حج کرنے چلے گئے، آپ حج کر آئے۔ گویا حج کا مطلب یہ ہے کہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ اپنی زبان میں انہی چیزوں کو سمجھ لیجئے کہ یہ چیزیں اللہ سے ڈرنے والی ہیں۔ اگر آپ یہ نہیں کرتے تھے اور آپ کرنے لگے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب آپ اجمالی طور پہ سن لیجئے، نماز پڑھنا اللہ سے ڈرنا، روزہ رکھنا اللہ سے ڈرنا، زکوٰۃ دینا اللہ سے ڈرنا، حج کرنا اللہ سے ڈرنا، یہ تو نیک کام ہے جو اللہ سے ڈرنے کی دلیل ہے۔ اب آپ گناہ میں آ جائیے، جھوٹ نہیں بولنا اللہ سے ڈرنا ہے، چغلی نہیں کرنا اللہ سے ڈرنا ہے، زکوٰۃ نہیں جھوٹ چغلی نہیں کرنا اللہ سے ڈرنا ہے، شراب نہیں پینا اللہ سے ڈرنا ہے، زنا کرتا تھا، زناکار تھا، توبہ کر لی، آج کے بعد زنا نہیں کروں گا، یہ کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا ہے، چوری کرتا تھا، توبہ کر لی کہ آج کے بعد چوری نہیں کروں گا، یہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اب وہ قید جو آیت میں اللہ نے شروع میں لگائی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اب مومن کے ساتھ یہ تمام چیزیں جوڑ کے چلے جاؤ۔ اے ایمان والو نماز پڑھو، نماز تمہارے لیے ہے۔ اے ایمان والو روزہ رکھو، روزہ تمہارے لیے ہے۔ اے ایمان والو حج کرو، حج تمہارے لیے ہے۔ اے ایمان والو زکوٰۃ دو، زکوٰۃ تمہارے لیے ہے۔ اے ایمان والو جھوٹ سے پرہیز کرو، یہ تمہارے لیے ہے۔ اے ایمان والو زنا سے دور رہو، یہ تمہارے لیے ہے۔ اے ایمان والو شراب پینا بند کر دو، یہ تمہارے لیے ہے۔ ایمان کی قید لگا کر کے اللہ نے یہ بتا دیا کہ جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ سب مومنوں کے لیے ہیں، جتنا بھی ثواب ہے وہ سب مومنوں کے لیے ہے، جتنا بھی اجر ہے وہ سب مومنوں کے لیے ہے۔ نماز کا اجر اگر کسی کو ملے گا تو وہ مومن ہے، روزے کا اجر اگر کسی کو ملے گا تو وہ مومن ہے، حج کا ثواب کسی کو ملے گا تو وہ مومن ہے، زکوٰۃ کا ثواب اگر کسی کو ملے گا تو وہ مومن ہے، حج کا ثواب اگر کسی کو میدان محشر میں دیا جائے گا تو وہ مومن ہے۔ اگر جھوٹ سے پرہیز کر رہا ہے اس کا ثواب اگر ملے گا تو وہ کون ہے؟ وہ مومن ہے۔ اگر شراب جوا سے پرہیز کرتا ہے اور اس کا ثواب جو اس کو دیا جائے گا وہ مومن ہے۔ پتہ کیا چلا کہ نیکیوں کی بنیاد ایمان پر ہے کہ اگر آپ کا ایمان ہوگا تو آپ کو نیکی کا ثواب دیا جائے گا۔ اب اگر کوئی وہابی نماز تو دور کی، نماز تو پڑھنا تو خیر ان کی نماز تو ہے ہی نہیں، بولو ہے کہ نہیں؟ نماز تو ان کی ہے ہی نہیں، نماز تو ہماری ہے نا۔ اور یہ تو ہمارے آقا کا معجزہ ہے کہ ایک پاکستانی خبیث سے دیوبندیوں کے عقیدوں کو اجاگر کروا دیا۔ دھرابی کے سنی کہتے ہیں ارے وہ کہاں نبی کی توہین کرتے، جو پلپلے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا ہم نے تو نہیں دیکھا کسی دیوبندی کو سرکار کی توہین کرتے ہوئے۔ یہ حشمتی مولانا لوگ زبردستی جو ہے ان کا رد کرتے ہیں، ہم نے تو نہیں سنا۔ اب تو سن لیا نا، یہ ہمارے آقا کا معجزہ ہے۔ ارے وہ کافر تو پہلے ہی سے تھا، وہ مرتد بے دین تو پہلے ہی سے تھا، جہنمی تو پہلے ہی سے تھا، وہ تو اس کے ذریعے پورے دنیا کے دیوبندیوں کی پول کھلوا دی۔ دیکھو ان کے عقیدے جو ہیں وہ ان کے عقیدے جو کتابوں میں چھپے ہیں یہ اس کو چھپا کر کے رکھے ہیں۔ صحیح معنوں میں عقیدے ان کے یہی ہیں کہ نبی معاذ اللہ مر کے مٹی میں گر گیا، نبی ان پڑھ تھے معاذ اللہ رب العالمین۔ ان کے عقیدے یہی ہیں جو
ان کی کتابوں میں ان کے مولوی لکھ کر کے مر گئے، جہنم چلے گئے، ان کے عقیدے یہی ہیں، یہ تاریخ مردود کے ذریعے ہمارے آقا نے ہم اہل سنت کو بتا دیا۔ یہ کھل گیا، راز کھل گیا، ورنہ چھپے ہوئے تھے۔ اور دیوبندی وہابی لوگ بھی اس کے رب میں آ گئے۔ وہ کیوں آئے؟ اس لیے ارے تو پول کھول رہا ہے، یہ تو پول کھول رہا ہے۔ عقیدے ان کے یہی ہیں، یہی ہم تم کو تقریروں میں بتاتے ہیں۔ ان کے عقیدے یہی ہیں جو ان کی کتابوں میں لکھے ہوئے ان کے مولویوں نے چھاپے ہیں۔ تمہارے آقا کی شان میں توہین، تمہارے نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا لکھنے والے، یہ اسماعیل دہلوی جس نے لکھا نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز باطل ہے معاذ اللہ، بیل اور گدھے کا خیال آ جائے تو نماز ہو جائے گی معاذ اللہ۔ تو الحمدللہ نماز تو سنیوں کی ہے، اہل سنت کے لیے ہے۔ وہابیوں کو تو اگر وہ زنا کریں تو گناہ ہی ہے، وہ نہ بھی کریں تو کوئی ثواب نہیں ہے، وہ جھوٹ بولے تو جھوٹ ہے، اور کہیں جھوٹ سے اگر بچ بھی جائیں تو اس کی نیکی ان کے لیے نہیں ہے۔ کیوں؟ اتقوا اللہ، سب ہے اسی میں، نماز بھی اسی میں، روزہ بھی اسی میں، حج بھی اسی میں، زکوٰۃ بھی اسی میں، کسی غریب کو کپڑا پہنانا بھی اسی میں، کسی یتیم مسکین کی مدد کرنا بھی اسی میں، سب اسی میں آ گیا۔ جھوٹ سے بچو، چوری سے بچو، چغلی سے بچو، غیبت سے بچو، کسی کا مال مت ہڑپو، مسلمان کو نہ ستاؤ، کسی کو ناجائز ناحق نہ ستاؤ۔ تمام حقوق العباد کے مسائل اور حقوق اللہ سب اتقوا اللہ میں ہے۔ اگر سب اتقوا اللہ میں آ گئے تو اتقوا اللہ سے پہلے کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا۔ تو جب یہ کلیئر ہو گیا کہ سب مسلمانوں کے لیے ہے، مومنوں کے لیے ہے، اب ہم یوں کہہ لیں کہ یہ سب قادریوں کے لیے ہے، یہ سب چشتیوں کے لیے ہے، یہ سب سہروردیوں کے لیے ہے، یہ سب نقشبندیوں کے لیے ہے، یہ سب برکاتیوں کے لیے ہے، یہ سب رضویوں کے لیے ہے، یہ سب حشمتی اور نوریوں کے لیے ہے، یہ ہم سب عبد الرزاق شاہ رحمت اللہ علیہ کے غلاموں کے لیے ہے، ان کے آئے ہوئے اس میں ظاہری کے لیے ہے، سب انہی کے لیے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ آباد، زندہ آباد۔ گرمی تو نہیں لگ رہی ہے نا؟ اب انشاءاللہ گرمی نہیں لگے گی۔ وہ مومن کیا جس کو گرمی نہ لگے؟ جب تمہیں گرمی لگے گی تبھی تو دوسروں کی گرمی نکلے گی، کیونکہ گرمی نکالنے کے لیے گرمی چاہیے، اور الحمدللہ رضوی ہمیشہ گرم رہتے ہیں۔ بات نبی کی آ جائے تو ہم نے بہت بار کہا ہے، پھر کہتے ہیں، کوفی کی نکل چکی ہے، ہاں وہ اس کی گرمی نکل گئی ہے۔ اصل میں گرمی تو اس کی پہلے کی نکلی ہوئی تھی، کئی لوگ اس کی گرمی نکال چکے ہیں، لیکن وہ کہیں کہیں آدمی کیا ہونا ڈسچارج جب ہو جاتا ہے تو چارج ہونے کے لیے بھی بھاگا بھاگا گھومتا ہے، تو ڈسچارج تو پہلے ہی تھا، تو یہ اس کی حرکتیں چارج ہونے کے لیے کرتا ہے۔ خیر، خبیثوں کا نام تو ہماری محفلوں میں ضروری بھی نہیں ہے، خیر آپ نے لے لیا۔ تو گرمی نکالنے کے لیے بھی گرمی کا ہونا ضروری ہے، اور الحمدللہ ہم تو رضوی ہیں، ہم تو رضوی ہیں، ہم تو ہمیشہ گرم رہتے ہیں الحمدللہ۔ دشمنان خدا و رسول وہابیوں، دیوبندیوں، رافضیوں کی گرمی نکالنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ گرمی نہیں لگنا چاہیے۔ اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اب اس کے بعد کیا ہے؟ اب سب چیزیں ہمارے لیے ہیں، ہے کہ نہیں؟ سب چیز ہمارے لیے ہے۔ اب آگے اللہ فرماتا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، سچوں کے۔ اب ذہن حاضر ہے، میں نے جو آپ سے کہا نا کہ آپ یہ سمجھ کے بیٹھے کہ آپ پڑھ رہے ہیں۔ اب اتقوا اللہ کو کھولیے پھر سے تاکہ آگے سمجھ میں آئے۔ اتقوا اللہ کو کھولیے، نماز اس میں، روزہ اس میں، حج اس میں، زکوٰۃ اس میں، جھوٹ نہیں بولیں گے، چوری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، کوئی برا کام نہیں کریں گے، گناہ نہیں کریں گے، سب اس میں آ گیا۔ اتقوا اللہ میں آ گیا نا سب؟ تو ایک سوال کہ جب سب اس میں آ گیا تب سچوں کی ضرورت کیا ہے؟ ارے بھائی اتنا سب کچھ کرنے کے بعد تو ہم خود سچے ہو گئے،
ہے کہ نہیں؟ اب وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی ضرورت کیا ہے؟ اس کو سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ ذہن حاضر رہے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کی کیا ضرورت ہے؟ کوئی ایک مسلمان ہے وہ اتقوا اللہ پر بالکل فٹ ہے، ہر چیز میں اللہ سے ڈرتا ہے، ہر نیک کام کرتا ہے، برے کام سے پرہیز کرتا ہے، پانچوں ٹائم کی نماز پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، اور استطاعت ہونے کے بعد حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، سب کام کرتا ہے، کوئی برائی اس میں نہیں ہے، کوئی برائی نہیں. اب اس کو کیا سچوں کی ضرورت ہے؟ ہونا چاہیے. عقل تو یہی کہتی ہے کہ نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ خود اتنا نیک ہے. لیکن نیکوں کو ہی، اچھوں کو ہی، آپ یوں کہہ لو کہ نیکوں کو ہی وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ سچوں کی ضرورت ہے. یہ صحیح ہے. حافظ توفیق صاحب ہیں، یہ حامد بھائی کے ماموں ہیں. یہ ایک ایگزامپل دوں. بینک گئے، بینک، آپ کے دھرابی میں کوئی بینک ہوگی، وہاں گئے، 50,000 روپے نکالے. اس کو سمجھیے گا کہ سچوں کے ساتھ کیوں، جب ساری نیکیاں ہمارے پاس ہیں تو سچوں کا دامن ہم کیوں پکڑیں، سچوں کا دامن کیوں تھامیں، اللہ والوں کی مزاروں پر کیوں جائیں، اللہ والوں کی سیرت کو کیوں پڑھیں، اللہ والوں کے نقشے قدم پر کیوں چلیں. جب ہم خود نیک ہو گئے، جب ہم خود نمازی ہو گئے، جب ہم خود حاجی ہو گئے، نیک ہو گئے، تب نیکوں کے دامن کو تھامنے کی ضرورت کیوں پڑی؟ یہ اس کو سمجھیے گا. حافظ توفیق صاحب ہیں حشمتی، ماشاءاللہ. یہ گئے بینک سے 50,000 روپے نکال کے لائے، گھر میں آئے، لاک کھولا، تجوری کا، کباڑ کا، کچھ بھی سمجھ لیجیے آپ اپنے اعتبار سے، کھولا، 50,000 روپے اس میں رکھے اور انہوں نے تالا لگا. میں نے حافظ توفیق صاحب کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا حضرت کیا کر رہے ہیں؟ گھر آپ کا، بچے آپ کے، بیوی آپ کی، آپ کی فیملی، تالا کیوں لگایا؟ حافظ توفیق صاحب نے کہا حضرت آپ کون سی دنیا میں جی رہے ہیں؟ یہ پیسہ ہے، پیسہ، اور پیسے کے معاملے میں کسی کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جاتا ہے. ہم نے کہا حافظ توفیق صاحب آپ نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کا مسئلہ حل کر دیا. پیسوں کے معاملے میں آپ کو بیوی پہ بھروسہ نہیں، بچوں پر بھروسہ نہیں، لڑکوں پر بھروسہ نہیں، لڑکیوں پر بھروسہ نہیں. ہم ایمان کے معاملے میں کیسے بھروسہ کر لیتے ہیں کہ یہ داڑھی والا ہے، ٹوپی والا ہے، کرتا پاجامہ پہنا ہے. ایک بات یاد رکھیے گا، کبھی شیطان غوث اعظم کی شکل میں نہیں آئے گا، کبھی شیطان غریب نواز کی شکل میں نہیں آئے گا، کبھی شیطان مخدوم سمنا کی شکل میں نہیں آئے گا، کبھی شیطان عبد الرزاق شاہ بابا رحمت اللہ علیہ کی شکل میں نہیں آئے گا. شیطان جب جب آئے گا نمازی بن کے آئے گا، شیطان جب جب آئے گا داڑھی لگا کے آئے گا، شیطان جب جب آئے گا حج کر کے آئے گا، شیطان جب جب آئے گا زکات دیتا ہوا آئے گا، شیطان جب جب آئے گا غریبوں کو کپڑا دیتا ہوا آئے گا، فقیروں کو کھانا کھلاتا ہوا آئے گا. اور تم یہ سب دیکھ کر کے کہو گے کتنا اچھا انسان ہے، کتنا بھولا انسان ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، دھراوی کی سڑکوں میں گھوم گھوم کر کے غریبوں کو ڈھونڈتا ہے، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے. آپ اسی دھوکے میں آ گئے. میں نے کہا حافظ توفیق صاحب جس طریقے سے 50,000 روپے بچانے کے لیے آپ کو اپنی بیوی پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اپنے بچوں پر بھروسہ نہیں ہے، آپ کو اپنے لڑکوں پر بھروسہ نہیں ہے، 1000 بار بلا تشبیہ بلا تمثیل سمجھتے چلو. جس طریقے سے 50,000 کی حفاظت کے لیے تجوری میں لاکھ ضروری ہے، ایک قادری غلاموں عبد الرزاق رحمت اللہ علیہ کے اس میں آنے والوں کان کھول کر کے سن لو، جس طریقے سے 50,000 کی حفاظت کے لیے تجوری میں لاکھ ضروری ہے، وہی اتقوا اللہ کے اندر جو
नमाजें हैं, वही तक़ुल्लाह के अंदर जो रोज़ा है, वही तक़ुल्लाह के अंदर जो ज़कात है, वही तक़ुल्लाह के अंदर जो हज है, उसी तक़ुल्लाह की हिफाजत के लिए गौसे आज़म का दामन ज़रूरी है, दामन ज़रूरी है, मखदूम का दामन ज़रूरी है, अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह का दामन ज़रूरी है। हम इनके दामन से वाबस्ता हो जाएंगे तब हमारी नमाजों की हिफाजत होगी। हम लोग जो बचे हुए हैं इन्हीं बुजुर्गों का करम है, ये बुजुर्गों का करम, ये गुंबद वालों का करम है जो इन्होंने बचा रखा है। इसीलिए देवबंदियों में कोई वली नहीं होता है, वहाबियों में कोई वली नहीं होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जितने वली हैं सब सुन्नियों में हैं और उन्हीं वलियों के सदक़े में हम बचे हैं और उनके दामने करम से जब तक चिमटे रहेंगे बचे रहेंगे। इसीलिए तो हमारे तुम्हारे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला वो फरमाते हैं, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। कौन गुलाम? गौसे आजम, गरीब नवाज, मखदूम सिमना, सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुराग समझ में आ गया? वक़ूलू मा सादिक़ीन। तुम अभी तक ये समझ रहे होंगे कि हम मुसलमान सुन्नी क्यों हैं। ये गौसे आजम का करम है, ये गरीब नवाज की छठी की बरकत है, समझ रहे हैं? ये आला हजरत के कुल की बरकत है, ये मुफ्ती आजम हिंद की नूरी महफिल की बरकत है, ये मजहरे आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स की बरकत है जो तुम सुन्नी हो। और ये सुलह कुल्ली यही चाहते हैं कि तुम गौसे आजम की 11वीं बंद कर दो, गरीब नवाज की छठी बंद कर दो, रबीउल अव्वल शरीफ में जो है डेकोरेशन बंद कर दो, झंडे लगाना बंद कर दो। अभी सुलाकुल्ली मौलवी कहते हैं कि इतना खर्चा करते हो, लेकिन किसी मौलवी को भी रमजान आ रहा है ना, पूरा धरावी बेच दो और किसी चंदे वाले मौलवी को दे दो, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, कहेगा पूरी धरावी बेच दो आप लोग मिलके, और पूरी धरावी बेच के किसी एक मुफ्ती को दे दो, ले हजरत ये पैसा है। वो ये नहीं कहेंगे नहीं नहीं मुझे इतने पैसों की जरूरत नहीं है, सब ले जाएंगे, ट्रेन बुक कर लेंगे, सब ले जाएंगे। आपको तरकीब भी ये भी नहीं पूछेंगे कि कैसे ले जाऊं, ये भी नहीं पूछेंगे, लेके चले जाएंगे। जो उनकी जात पर खर्चा होता है वो उनको फजूल नहीं लगता है। एक मौलवी शहर यार है खबीस, बोलता है कि एक चादर चढ़ाओ जब तक फट ना जाए दूसरी मत चढ़ाओ। और उस तकरीर में जरा उसका लिबास देखिएगा, अंदर तो बनियान होगी, ऊपर कुर्ता, कुर्ते के ऊपर सदरी, सदरी के ऊपर शेरवानी, उसके ऊपर कई रुमाल डाले हुए। अब सोचो जो 25 ठू कपड़े मौलवी पहनकर और ये कहे मजार पर एक चादर चढ़ाओ, जब तक वो फट ना जाए जब तक दूसरी ना चढ़ाओ, तो ऐसे मौलवी को पकड़ो और कहो कि तू ये 8 कपड़े क्यों पहना है, इसका सबूत कहां से है कि पगड़ी भी है, जुब्बा भी है, जुब्बे के नीचे कुर्ता भी है, उसके ऊपर 2-2 तीसरी तकरीर में आप देखिए कितने कपड़े पहने हुए हैं, कई 2-2 3-3 रुमाल तक है, और मेरे ख्याल से कोई मजार की चादर भी है गले में। मतलब मौलाना साहब के ऊपर चादर डालो चलेगा, लेकिन अब्दुल रज़्ज़ाक़ शाह रहमतुल्लाह अलैह की मजार पर चादर नहीं पड़ना चाहिए। माज़अल्लाह गरीब नवाज की मजार पे एक चादर रहे, आला हजरत की मजार पर जिसने मजारों का तकद्दुस बचाया था, जिसने अपनी 14.25 बरस की उम्र से चादरों और गागरों और उर्सों नियाज फातहा की हिफाजत करी है, मजार पर गुंबद बन रहे हैं, ये आला हजरत का सदका। मजारों पर चादरें चल रही है, ये हमारे आला हजरत का सदका। जिस इमाम ने चादर का तकद्दुस बचाया हो, मजार का तकद्दुस बचाया हो, उसकी मजार पे एक चादर, और ये मुल्ला जी जो है 25 ठूक कपड़े पहने रहे।
تو یہ مولویوں کے حال ہے. پوری دھڑا بھی بیچ کے دے دو تو یہ ملا جی یہ نہیں کہیں گے کہ ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے، سب لے جائیں گے ڈھوکے. الا ماشاءاللہ سب کے یہ حال نہیں ہے. جس دن سب کے یہ حال ہو جائیں گے اس دن قیامت آ جائے گی. تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا. اب دیکھنا یہ ہے کہ سچے کون ہیں، سچے کہاں جائیں، کہاں ڈھونڈیں ہم، سچے ہمیں کہاں ملیں. اللہ رب العزت نے قرآن شریف ہی میں فرمایا الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں. اور ایک یہ وہابی دیوبندی ہیں جو نماز میں جب کھڑے ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں نا، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں. ہماری تمہاری طرح نیت باندھتے ہیں نا. اور سورہ فاتحہ تو پڑھتے ہی ہوں گے، پڑھتے ہیں کہ نہیں؟ پڑھتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. جب یہاں پر آتے ہیں تو اللہ سے کہتے ہیں مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا. چونکہ وہ دیکھتے ہیں نا، ان کا ترجمہ ہے دکھا، اور ہمارے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے چلا. چونکہ وہ ان کو ابھی دکھا ہی نہیں ہے اس لیے وہ دیکھنے میں لگے ہیں، اور ہمارے اعلیٰ حضرت نے دیکھ لیا اور خود چلے بھی، اور چلنے کے بعد غلاموں کو بتا بھی گئے، غلاموں کو سمجھا بھی گئے کہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا. وہ کیا پہنچ سکے جو یہ خدا لے کے جنہیں راستہ بتا دیا. اسی لیے یہ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دکھا. اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اندھے نجدی دیکھ لے. اعلیٰ حضرت نے ان کو اندھا کہا، اسی لیے کہا ہے کہ ابھی تو دیکھ ہی رہے. آنکھ والے کو جب اندھا کہا جاتا ہے یہ ہر آدمی جانتا ہے. آنکھ والے کو جب اندھا کہا جاتا ہے تو جب ہی کہا جاتا ہے جب چیز دکھتی ہو اور وہ دیکھ نہیں پاتا ہو. آپ کوئی سامان کسی سے منگوائے فلاں سامان لے آؤ اور اس کے سامان کے ارد گرد گھوم رہا ہو تو آپ کہتے نہیں کیسا اندھا ہے. آپ اکھیارے کو اندھا کہہ رہے ہیں. تو یہ معاذ اللہ سب کچھ جانتے ہیں. علم غیب مصطفیٰ کو یہ بخاری میں پڑھتے بھی ہیں، پڑھاتے بھی ہیں. یہ قرآن شریف میں نبی کے اختیارات کو پڑھتے ہیں، جانتے ہیں، اس کے بعد بھی اندھے بنے بیٹھے ہیں. اس لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اندھے نجدی دیکھ لے. بخاری میں دیکھ لے جو صبح میں مدرسے میں پڑھاتا ہے دیوبند میں. قرآن شریف میں دیکھ لے نبی کے اختیارات، نبی کا پاور، اللہ کے محبوب کا اختیار. قرآن میں دیکھ لے، حدیث میں دیکھ لے، لیکن پھر بھی اس کو دکھتا نہیں ہے. اس لیے اعلیٰ سرکار فرماتے اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی. تو اب یہ کیا کہتے ہیں کہ سیدھا راستہ دکھا. ٹھیک ہے، اچھا سیدھا راستہ کیا ہے؟ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. کسی کا نام تو نہیں ہے نا، لیکن دوسری آیت کریمہ میں الذین انعم اللہ علیہم. سیدھا راستہ ان کا ترجمہ دکھا ان لوگوں کا مولا جس پر تیرا انعام ہے. یہ وہابی کہاں کہتا ہے؟ نماز میں. کہاں کہتا ہے؟ بولو. نماز میں، ہر نماز میں، چاہے وہ واجب ہو، چاہے فرض ہو، چاہے سنت ہو، چاہے نفل ہو، ہر نماز میں کہتا ہے اے مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا. الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. مطلب یہی ہوا کہ ایک بھابی جب کھڑا ہوتا ہے تو نیت باندھ کے مسجد کے اندر کہتا ہے اے مولا سیدھا راستہ چلا. کس کا؟ اپنے محبوب کا، صدیق اکبر کا، عمر فاروق اعظم کا، عثمان غنی کا، مولا علی کا، اہل بیت کا، صحابہ کا، غوث اعظم کا، غریب نواز کا، مخدوم سرنا کا. اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کے سب کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے. اور جیسے ہی مسجد کے باہر آتا ہے غوث اعظم کو نہیں مانتا، غریب نواز کو نہیں مانتا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں مانتا، عمر فاروق اعظم کو نہیں مانتا.
عمر عثمان ذوالنورین کو نہیں مانتا، مولائے کائنات کو نہیں مانتا، شہدائے کربلا کو نہیں مانتا، تو جو قوم اللہ کے حضور کھڑے ہو کر 420 کرے، جھوٹ بولے، جو خدا اور رسول کی وفادار نہیں، وہ تمہاری وفادار ہوگی؟ ارے اللہ تو حضور کھڑے ہیں نا نماز میں، اور وہاں کھڑے ہو کر کے ہر وہابی جو بندی یہی کہتا ہے نا سیدھا راستہ چلا، قرآن شریف تو پڑھتا ہے نا، مطلب اس کا یہی ہوا ہے نا کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا کن لوگوں کا؟ الذین انعم اللہ، جس پر تیرا انعام ہے، انعمت علیہ، جس پر مولا تیرا انعام ہے، جس پر تو نے انعام کیا، جو تیرے محبوب ہیں، جو تیرے محبوب کے محبوب ہیں، ان کا راستہ چلا۔ اب باہر نکلتے ہی سارے ولیوں کا انکار، اور پھر یہ کہتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین کہ غوث اعظم کو سے مانگنا شرک ہے، یا غوث المدد کہنا شرک ہے، یا خواجہ المدد کہنا شرک ہے۔ لیکن ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں، یہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ہمارے غوث اعظم فرماتے ہیں نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، میں اللہ کے شہروں کو اس طرح دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رکھا ہوا رائی کا دانہ۔ اور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے لفظ کن عطا فرمایا ہے، لفظ کن۔ یہ سور کہتا ہے کہ نبی ان پڑھ تھے، یہ حرامی کہتے ہیں کہ نبی ان پڑھ تھے، معاذ اللہ، قرآن کے اندر غلطیاں تھی، یہ ہمارے نبی کے شہزادے ہیں جو فرما رہے ہیں اللہ نے مجھے لفظ کن عطا فرمایا تھا۔ میں جب جنگلوں میں چلتا تھا تو میرے ساتھ میں دسترخوان چلتے تھے، جو مرضی ہوتا تھا وہ کھا لیتا تھا، باقی چھوڑ دیتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ادب کے پیش نظر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اتنی بڑی شان ہے تمہارے غوث اعظم کی، اتنی بڑی شان۔ تمہارے آقا کی شان میں توہین کی کس نے؟ عیسائی نے، پادری نے، کہ ہمارے نبی نے مردوں کو زندہ کیا ہے، تمہارے نبی نے کچھ کیا ہو تو بتاؤ۔ آج کل کے ملا جی بیٹھے رہتے، کتابیں ڈھونڈتے، قرآن شریف کھولتے، حدیث شریف اٹھاتے، ہمارے غوث اعظم ہیں، قرآن ان کے گھر کا، حدیث ان کے گھر کی، کچھ نہیں، اٹھے پہنچنے کے بعد چلے گئے، چل بتا کس کو زندہ کرنا ہے؟ تو میرے نانا کی بات کرتا ہے، تو میرے نانا کی بات کرتا ہے۔ ارے یہ کام تو ہمارے نانا کے غلام کرتے ہیں۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایک مرید تقریر کر رہے تھے اور اختیار غوث اعظم بیان کر رہے تھے، تو ایک وہابی کھڑا ہوا، وہابی عقیدے کا، وہابی نظریے کا کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد بولا کہ ڈنڈا رکھ کے بولا، یہ ڈنڈا یہاں رکھا ہوا ہے، تمہارے غوث اعظم میں اتنی طاقت ہے تو بغداد سے آ کر کے میرے کو ماریں۔ اچھا ایک چیز ہے، جہاں ادھر ہوتے ہیں تو ادھر بھی ہوتے ہیں، جیسے ادھر سے اعتراض ہوتے ہیں تو جواب بھی ویسے ہی ادھر سے ہوتے ہیں۔ ایک غلام غوث اعظم کھڑا ہو گیا، تو ڈنڈا جو رکھا تھا اس ڈنڈے کو اٹھایا، بولا یہ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے ہمارے غوث اعظم کی کیا ضرورت ہے؟ ارے یہ کام تو بھرابی کے غلام کرتے ہیں، یہ کام تو غلاموں کا ہے، آقاؤں کا یہ کام نہیں ہے۔ غوث اعظم کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ، فرماتے تو ہمارے نانا کو کہتا ہے؟ آج بھی بہت سارے نواسے ہیں نانا کے جو توہینیں سنتے رہتے ہیں، وہابی کے ساتھ کھاتے رہتے ہیں، دیوبندی کے ساتھ کھاتے رہتے ہیں اور نسبت اپنی وہی جوڑتے ہیں۔ ایک نواسے غوث اعظم ہے، محبت سے بولے، ایک شہزادے غوث اعظم ہے، کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد پہنچ گئے۔ اچھا یہاں پر تھوڑی دیر رکیے، یہ جلوے آئے کہاں سے؟ یہ جلوے کہاں سے آئے؟ یہ تیور کہاں کے ہیں؟ یہ جلال ہے کہاں کا؟ کچھ جانا پہچانا لگتا ہے۔ اب ذرا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا سا اوپر جائیے،
زمانہ ہے مولا علی کا، تو محبت سے بولے۔ سبحان اللہ۔ کسی نے ہمارے نبی کے علم غیب پر اعتراض کیا، حضرت مولا علی نے مسجد کے اندر منبر سجایا، پبلک جمع کی اور ارشاد فرمایا سلونی اما دون العرش، تم میرے نبی کی بات کرتے ہو، پوچھو مجھ سے، میں بتاؤں گا عرش اعظم کی باتیں۔ جلوے کہیں کے دکھتے ہیں، شہزادے بھی تو انہی کے ہیں نا، سبحان اللہ۔ تو جلوے ان کے نہیں ہوں گے تو کس کے ہوں گے؟ اب نبی کے علم غیب پر تم خاموش بیٹھے ہو، تم اپنا بتاؤ کہ تم کہاں کے ہو؟ ہمارے غوث اعظم کا تو پتہ ہمیں مل گیا کہ ہمارے غوث اعظم کہاں کے ہیں۔ جو جہاں کا ہوتا ہے اس کے اندر وہاں کے جلوے ہوتے ہیں، جو جہاں کا ہوتا ہے اس کے اندر وہاں کے تیور ہوتے ہیں۔ اب تم بتاؤ کہاں کے ہو؟ ہم نہیں کہیں گے، تم اپنا محاسبہ کرو کہ تم اپنے آپ کو جوڑتے ہو نا کہ ہم تو یہ ہیں، ہم تو وہ ہیں، اور جلوے تمہارے اندر نہیں ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے، تم کس طرف جاؤ گے؟ جلوے بتاؤ، جلوے۔ یہاں پر اگر جلوے دکھائے ہوتے تو وہاں اسی طرف جاتے، لیکن یہاں تم نے جلوے نہیں، حلوے کھائے ہیں، حلوے نانا کے نام پہ، کبھی غوث اعظم کے نام پہ، کبھی غریب نواز کے نام پہ۔ تو حلوے کھانے والے اپنا ٹھکانہ ڈھونڈے اور جلوے دکھانے والے مولا علی ہیں۔ مسجد میں منبر سجا دیا، سلونی اما دون العرش، میرے نبی کی بات کرتے مجھ سے پوچھو، میں عرش اعظم کی باتیں بتاؤں گا۔ ایک شخص کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ اگر اپنے دعوے کے سچے ہو تو بتاؤ آپ نے کبھی خدا کو دیکھا ہے؟ شیر خدا، جس خدا نے اس کو شیر بنایا تو اس شیر نے اپنے خدا کو نہیں دیکھا ہوگا۔ ارشاد فرماتے ہیں ایک سجدہ کرتا ہوں، دوسرا سجدہ اس وقت تک نہیں کرتا جب تک اپنے خدا کو نہ دیکھ لوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب جبریل امین آتا انسانی صورت میں کہنے لگے اے علی اپنے دعوے میں سچے ہو، بتاؤ جبریل امین اس وقت کہاں ہے؟ مولا علی انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، جس محبوب نے علی کو انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا بنایا ہو، انا دار الحکمت وعلی بابوہا بنایا ہو، تو اس کا جواب کیا ہوگا؟ زمین آسمان کو الٹ پلٹ کے دیکھا، زمین آسمان کو الٹ پلٹ کر کے دیکھا اور مسکرا کر کے فرمایا تم ہی تو جبریل ہو۔ اب یہ جلوے بغداد میں دیکھو، تو محبت سے بولو یہ جلوے بغداد میں دیکھو۔ الحمدللہ ہم جلوے والے ہیں، حلوے والے نہیں، ہم جلوے والے ہیں، حلوے والے نہیں۔ اور جو حلوے والے ہوتے ہیں وہ جلوے والے نہیں ہوتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے حلوے نہیں کھائے، جلوے دکھائے ہیں۔ اب یہ جلوہ بغداد میں دیکھو، نبی کی شان میں توہین ہوئی، عیسائی نے کری، عیسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں کی، غوث اعظم کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا ہمیں لے کے چلو، کسے زندہ کرنا ہے؟ یہ چھوٹے چھوٹے کام کو ہمارے نانا کے غلام کرتے ہیں، تو ہمارے نبی کی بات کرتا ہے۔ عیسائی لے کے گئے قبرستان میں، ایک تو پرانی، میں بہت سرسری طور پہ آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں۔ قبرستان میں گیا، دکھایا یہ سب سے پرانی قبر ہے۔ ہمارے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ عیسائی نے کہا قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ ہمارے غوث اعظم نے فرمایا قم باذنی، میرے حکم سے اٹھ جا۔ علماء تحریر فرماتے ہیں قم باذن اللہ اور قم باذنی،
اس کا مطلب یہ ہے تم بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے اٹھ جا اور تم بِإِذْنِ میرے حکم سے اٹھ جا. اب یہاں تھوڑا سا غور کریے گا. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا دکھانے جا رہے ہیں؟ اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کا مرتبہ. وہ جو عیسائی نے تمہارے آقا کی توہین کی، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دکھانے جا رہے ہیں کہ دیکھ میرے آقا کا اختیار کیا ہے. ان کے غلاموں کی جب یہ شان ہے تو ان کے آقا کی کیا شان ہوگی. اب آگے سنیے، بس یہ آخری نقطہ آپ یاد رکھیے گا، ذہن حاضر رہے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قم بِإِذْنِ میرے حکم سے اٹھ جا. اور عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے؟ قم بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا. اب عقیدہ سن لیجیے. ہم سنیوں کا، بریلیوں کا عقیدہ ہے جو بات نبی کے منہ سے نکلے اور غیر نبی کے منہ سے، تو جو غیر نبی کے منہ سے نکلتی ہے اس سے نبی کے منہ سے نکلی ہوئی بات افضل ہوتی ہے. یہ عقیدہ سن لیجیے، جو نبی کے منہ سے نکلا وہ افضل ہے غیر نبی کے منہ سے نکلی ہوئی بات سے. چونکہ نبی نبی ہے، وہ اس کا مرتبہ اونچا ہے، اس کا مرتبہ بلند ہے. تو جب مرتبہ بلند ہے تو اس کی ہر بات بلند ہے، اس کا ہر جملہ افضل ہے غیر نبی سے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے. اب اس کو ایک طرف رہنے دیجیے، اب اس کو سمجھیے. قم بِإِذْنِ اللہ اور قم بِإِذْنِ میں حکمت کیا ہے؟ غوث اعظم کہہ رہا میرے حکم سے اٹھ جا، عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے اللہ کے حکم سے اٹھ جا. اب یہی عقیدہ سن لیجیے. نسبت کی دو قسمیں علماء یہاں بیان کرتے ہیں. کتنی؟ دو قسمیں. وہاں بھی کہتے ہیں نا غیر اللہ سے مانگنا شرک، غیر اللہ سے مانگنا شرک. دھراوی میں کسی دیوبندی کو پکڑ کے پوچھنا یہ بتا ذرا پانی کون برساتا ہے؟ اللہ برساتا ہے. دکھا کہاں لکھا ہوا ہے پانی اللہ برساتا ہے؟ پانی برسانے والا فرشتہ ہے. محبت سے بولو سبحان اللہ. کسی دیوبندی سے پوچھو روح کون نکالتا ہے؟ اللہ نکالتا ہے. اللہ روح نہیں نکالتا. روح نکالنے کے لیے ملک الموت ہے جو اللہ نہیں ہے. ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہوتا ہے اس بچے میں روح کون ڈالتا ہے؟ اس بچے کو زندگی کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. نہیں، فرشتہ ہے. فرشتہ روح ڈالتا ہے، فرشتہ روح نکالتا ہے، فرشتہ پانی برساتا ہے. جنت میں فرشتہ جنتیوں کو بھیجے گا. جہنم کے فرشتے ہیں جو جہنم میں ڈالیں گے جہنمیوں کو. تو یہ سب کام اللہ نہیں کرتا ہے، لیکن ان تمام چیزوں کا خالق اللہ ہے. فرشتوں کا خالق اللہ ہے، جنت کا خالق اللہ ہے، آب کوثر کا مالک اللہ ہے. خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا. خالق کل نے آپ کو، کس کو؟ مصطفیٰ جان رحمت کو. خالق کل نے یا رسول اللہ آپ کو مالک کل بنا دیا. دونوں جہاں ہیں آپ کے قبض و اختیار میں. اب وہاں بھی جلیں سڑیں مریں جہنم میں جائے، بلکہ ہم بریلوی تو دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو لات مار کر اندر کر دیں گے. جاؤ انشاءاللہ تعالیٰ ہر سنی کی لات پڑے گی. ایک رات میں کئی وہاں بھی جہنم جائیں گے انشاءاللہ. کہیے انشاءاللہ. بس مصطفیٰ کی محبت میں جیو اور انہی کی محبت میں مرو. اگر دیوبندیوں کو لات مار کے جہنم میں پہنچانا چاہتے ہو تو نسبت کی دو قسمیں یہاں علماء بیان کرتے ہیں. ایک نسبت مزاجی اور ایک نسبت حقیقی. تو محبت سے بولو سبحان اللہ. یہ یاد رہے قم بِإِذْنِ اللہ اللہ کے حکم سے اٹھ جا، قم بِإِذْنِ میرے حکم سے اٹھ جا. نسبت کی دو قسمیں. اگر کوئی یہ کہے فرشتہ پانی برساتا ہے، نسبت مزاجی ہے، یعنی اس کا عقیدہ ہے کہ خالق رب ہے لیکن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. محبت سے بولو. کوئی اگر یہ کہہ دے کہ فرشتہ پانی برساتا ہے تو جب مشرک ہو جائے گا. نہیں، وہابیوں کے یہاں تو میلاد پڑھنا شرک ہے، سلام پڑھنا شرک ہے، فاتحہ دلانا شرک ہے. ہمارے یہی سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ شرک سمجھتے کسے ہیں. ارے بھائی نیاز دلانا شرک ہے. اللہ نیاز
سے پاک ہے، بے نیاز ہے۔ شرک کی ڈیفینیشن یہی تو ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی غیر خدا کو شریک سمجھنا، شریک کرنا، یہی تو شرک ہے نا۔ مزار پہ جانا شرک، اگر مزار پہ جانا شرک مان لیا جائے تب دیوبندیوں کو تو اللہ کی مزار دکھانا پڑے گی، ہے کہ نہیں؟ ارے بھائی مزار پہ جانا اگر شرک ہے تو اللہ کی بھی معاذ اللہ کہیں مزار ہوگی، تبھی تو شرک ہوگا کہ بھائی اللہ کی مزار ہے وہاں پر بھی جاتے ہو اور غیر اللہ کی مزار ہے وہاں بھی جاتے ہو، تو شرک ہو گئے۔ شرک سمجھیے گا، تبھی تو شرک ہوگا۔ اللہ کی مزار نہیں، اور رضوی مزار پہ جاتے ہیں، بریلوی مزار پہ جاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ جہاں ہم جا رہے ہیں یہ خدا نہیں ہے۔ تو محبت سے بولو، ہم مخدوم سمنا کے یہاں جاتے ہیں اور بتاتے ہیں زمانے کو مخدوم سمنا خدا نہیں ہے، خدا کے محبوب ہیں، اس لیے ہمارا خدا وہ ہے جس کی مزار نہیں۔ ہم بابا بہاؤالدین جاتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے بابا بہاؤالدین خدا نہیں، اللہ نہیں، اللہ کے محبوب ہے، ولی ہیں۔ ہم سنیوں کا خدا وہ ہے جس کا کوئی مزار نہیں، کوئی گنبد نہیں، اس کی مزار نہیں، اس کی چادر نہیں، اس کی گاگر نہیں، یہ مزارات اولیاء اس بات کی دلیل ہے کہ سنیوں کا جو خدا ہے اس کی کوئی مزار نہیں، کوئی مکان نہیں، اور جن کی مزاروں پر جاتے ہیں ان کو ہم خدا سمجھتے نہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ کتنا اچھا عقیدہ ہے۔ ارے مزار پر جانے سے تو عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، ہے کہ نہیں؟ عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے، اس لیے مزاروں پر زیادہ جاؤ، تاکہ جتنے بار جاؤ گے اتنے بار یہ اعلان ہوگا کہ خدا جگہ سے پاک ہے، مزار سے پاک ہے۔ تو اب مولویوں کو چاہیے کہ مزاروں پر جانے سے نہ روکیں، اس لیے مزار پر جانے سے روکیں گے تو ان کا یہ عقیدہ توحید جو مضبوط ہوتا ہے مزار پہ جانے، کسی بھی اللہ والے کیا کھڑے ہوتے ہیں تو یہی سوچ کھڑے ہوتے ہیں کہ اللہ کے ولی ہیں، یہ اللہ نہیں ہے۔ بتائیے مزار پر جانے سے عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو مزار پر جانے سے روکا نہ جائے بلکہ زیادہ مزار پر جانے دیا جائے اور یہ کہا جائے کہ جاؤ مزار پر اور دیوبندیوں کو بتاؤ، دیکھو ہمارے مخدوم فقی علی ماہمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا نہیں، خدا کے محبوب بندے ہیں۔ اب دیوبندی بتائیں کہ ان کے خدا کی مزار کہاں ہے، ان کے خدا کا گنبد کہاں ہے۔ اس لیے ان کے مولوی نے براہین قادیہ میں لکھ دیا کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ، خدا چوری کر سکتا ہے، معاذ اللہ، خدا زنا کر سکتا ہے، معاذ اللہ، خدا وہ سب کام کر سکتا ہے جو بندہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ۔ یہ براہین قادیہ میں لکھا ہے، وہ اسی خبیث سور میں جو پاکستانی مولوی ہے، اس کا نام لینا بھی میری سمجھ سے اوقات وقت کی بربادی۔ اس خبیث نے جو لکھا ہے نماز اللہ کہ ہمارے آقا کو ان پڑھ، تو آقا کو ان پڑھ لکھا، وہ تو خدا کو معاذ اللہ زانی لکھ رہے ہیں، خدا کو جھوٹا لکھ رہے ہیں، تو ان کے لیے کیا ہے معاذ اللہ؟ ان کے لیے تو سب برابر ہے۔ اسی لیے ہمارے تمہارے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ان کے ساتھ کھانا حرام، ان کے ساتھ پینا حرام، ان سے سلام کرنا حرام، یہ مر جائیں تو ان کی نماز جنازہ پڑھنا حرام، مسلمان جان کے پڑھ لیا تو کفر ہے، ان کے پیچھے نماز پڑھنا حرام، یہ بیمار پڑ جائیں انہیں دیکھنے جانا حرام، یہ مر جائیں تو ان کو مسلمانوں کے سنیوں کے قبرستان میں دفن کرنا حرام، اور اگر کوئی دیوبندی مر جائے تو بھنگی چماروں سے کسی ٹھیلے پر رکھوا کر اس ارادے سے کہ خبیث یہاں پڑا رہے گا دھراوی میں تو بدبو مارے گا، بیماری پھیلے گی، اس ارادے سے اس خبیث کو جو ہے چمار اور بھنگیوں کے ٹھیلے پر لگوا کر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کسی گڑھے میں پھینک دو، اور گڑھے میں پھینکنے کے بعد اوپر سے نجاست، پتھر، آگ جو کچھ بھی ڈال کر کے پاٹنا ہے اس گڑھے کو پاٹ۔ یہ مرتد کا حکم ہے، یہ وہابی کا حکم ہے، دیوبندی کا حکم ہے۔ تم اپنے چچا سے سلام نہیں کرتے ہو، چچا سنی ہے، ماموں سے سلام نہیں کرتے ہو، ماموں سنی ہے۔ ہم نے پوچھا کیوں نہیں کرتے ہو؟ ارے بھائی ہمارا حصہ ہڑپ لیا چچا نے، حصے کے لیے چچا سے سلام کلام نہیں، اب وہ تمہارے نبی کا گستاخ ہے،
وہ تمہارے نبی کو گالی دیتا ہے، اس کے ساتھ سلام بھی ہے، کلام بھی ہے، دعوت بھی ہے، مصافحہ بھی ہے، نذرانے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ تو مسلمانوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ میں کیا عرض کر رہا تھا، نسبت کی دو قسمیں سن لیجیے، مجازی، حقیقی۔ تو پانی اللہ برساتا ہے، یہ کیا ہے؟ نسبت حقیقی۔ ہم آپ کو آپ کی زبان سے ڈائریکٹ انڈائریکٹ سمجھ رہے کہ نہیں؟ ڈائریکٹ انڈائریکٹ۔ ہم آپ سے پوچھیں آپ کو کس نے پیدا کیا، تو آپ یہ کہہ دیں کہ اللہ نے، یہ بھی ٹھیک ہے، اور یہ کہہ دیں کہ ابا نے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہے کہ نہیں؟ ابا نے پیدا کیا کہ نہیں کیا؟ تو یہ ابا نے پیدا کیا یہ کہنا نسبت مزاجی ہے، اور یہ کہنا کہ اللہ نے پیدا کیا یہ نسبت حقیقی ہے۔ حقیقی پیدا کرنے والا رب ہے، لیکن باپ کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے، ماں کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے، انسانوں کو انسانوں کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے، جانوروں کو جانوروں کے وسیلے سے پیدا کرتا ہے۔ اب جو یہ کہے کہ ہم وسیلہ مانتے ہی نہیں ہیں، اب وہ بتائے کہ کہاں سے پیدا ہوئے۔ ہم تو وسیلے والے ہیں نا، ہم وسیلے والے ہیں۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، ہم یہ ہیں۔ اب وہ بتائیں کہ وہ کہاں سے آئے، اور وسیلے کا انکار کرتے ہیں۔ تو اگر ڈائریکٹ والے ہیں نا، تو ڈائریکٹ والوں پر 5 ٹائم کی نماز نہیں 50 ٹائم کی نماز ہے۔ یہ 5 ٹائم کی نماز تو وسیلے والوں ہی کی ہے، یہ 5 ٹائم کی جو ہے نا وسیلے والوں کی نماز ہے۔ وہابیوں کی نماز 50 ٹائم کی ہے، چونکہ لانے والے کو مانتے نہیں، دینے والے کو مانتے نہیں، اور جو دینے والے ہمارے مصطفیٰ ہیں ان سے مانگنا شرک سمجھتے ہیں۔ تو یہ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا بھی تو شرک ہے، ابھی ہے کہ نہیں؟ 5 ٹائم کی نماز پڑھنا شرک ہے۔ ارے ایسے کی نماز پڑھ رہے ہو کہ جس کا وسیلہ شرک ہے تمہارے یہاں، اور تم اس کی لائی ہوئی نماز کو پڑھ رہے ہو تو تم مشرک تم خود ہو گئے۔ آج سے وہابی کو صرف کافر ہی نہیں مشرک بھی کہیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ وہ مشرک بھی ہیں۔ تو چاہیے کہ وہابی دیوبندیوں کو 50 ٹائم کی پڑھنا چاہیے۔ تو نسبت حقیقی اور مزاجی، ہم چاہیں اس پر اور بھی بحث کر سکتے ہیں، لیکن ٹائم اجازت نہیں دیتا ہے، تو ہم اس بحث کو پورا کر دیں۔ اور پھر یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین کا پورا مطلب آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے قم بإذن اللہ، میرے حکم سے اٹھ جا۔ غوث اعظم کہتے ہیں میرے حکم سے اٹھ جا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اللہ کے حکم سے اٹھ جا، قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ یہ تو عیسیٰ علیہ السلام، اور غوث اعظم کہتے ہیں میرے حکم سے اٹھ جا۔ یہاں بھی نسبت کی 2 قسمیں آپ کریے، نسبت مزاجی اور نسبت حقیقی۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے نا پوری؟ یاد کر کے جاؤ گے نا انشاءاللہ؟ یاد کر کے جاؤ گے، کسی بھی چوراہے پہ وہابی سے مناظرہ کر سکتے ہو انشاءاللہ، یاد کر لینا۔ اب دیکھو غوث اعظم نے کہا قم بإذنی، میرے حکم سے اٹھ جا، اور عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اب آؤ ایک حدیث قدسی سنو، حدیث قدسی سے اس کا جواب۔ ما زال عبدی یتقرب الی بالنوافل، اللہ فرماتا ہے بندہ نماز نوافل کے ذریعے میری طرف قربت حاصل کرتا ہے، قربت، نزدیکی۔ اور اللہ فرماتا ہے حتی احببتہ، اتنا قریب ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے، حتی احببتہ، میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ تو محبت سے بولو، اور محبت سے بولو، اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وہ میرا محبوب بن جاتا ہے، اور ایسا محبوب بن جاتا ہے کہ اس کا ہاتھ میں بن جاتا ہوں، پکڑنا میرا ہوتا ہے اور ہاتھ اس کا ہوتا ہے، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، چلنا میرا ہوتا ہے، پیر اس کا ہوتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں، بولی میری ہوتی ہے، زبان اس کی ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا، اور غوث اعظم کا یہ کہنا میرے حکم سے اٹھ جا۔ ابے غوث اعظم سے بڑا کوئی اللہ کا محبوب ہے؟ غوث اعظم
आजम से बढ़कर कोई अल्लाह का महबूब है? अब सुन्नियों, कादरियों, बरकातियों, चिश्तियों, सुनो, हत्ता अहबब्तुहू, मेरे गौसे आजम को अल्लाह ने ऐसा महबूब बना लिया कि ज़बान गौसे आजम की है और उस ज़बान पर बोलने वाला खुदा। अल्लाहु अकबर, या रसूलल्लाह, जिंदाबाद। हत्ता अहबब्तुहू, वो ऐसे महबूब है कि ज़बान तो गौसे आजम की है और उस पर बोलने वाला खुदा है। तो जो गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बोला ये निस्बत मजाजी है, और जो ईसा अलैहिस्सलाम ने बोला वो निस्बत हकीकी है, वो भी हमारे हैं और ये भी हमारे हैं, सब हमारे हैं। इसलिए मुसलमानों, हमारे गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मदद मांगना शिर्क नहीं, बिदअत नहीं, नाजायज नहीं, बल्कि हम उनसे कुछ मांगते हैं तो ये समझ के मांगते हैं कि ये अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के महबूब हैं और ऐसे महबूब हैं। आखिर में सुनते सुनते जाइए, गौसे आजम की महफिल है, ऐसे महबूब है, खुद फरमाते हैं मैं अब्दुल कादिर जिलानी, मैं जब तक चाहूँ ना कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं जब तक नहीं चाहूँ कोई मुझसे मोहब्बत नहीं कर सकता, मेरा नाम तक नहीं ले सकता है। ये देवबंदी कहते हैं हम नहीं लेंगे, अबे तुझसे लेवाता कौन है? तू इस लायक कहाँ है जो हमारे गौसे आजम का नाम ले? जो तो हमारे हैं और हमारे लिए हैं, वो हमारे हैं और हमारे लिए हैं, इसीलिए हम उनका नामे पाक लिए हैं। फरमाते हैं कि मैं वो हूँ जिसने अपने वजूद को अपने जद्दे करीम के वजूद में फना कर दिया, अपने जद्दे करीम के वजूद में फना कर दिया। और अब्दुल कादिर जिलानी जब तक कुछ खाता नहीं है, जब तक उसका रब न कहे कि अब्दुल कादिर खा, हत्ता अहबब्तुहू, ये ऐसे महबूब हैं। फरमाते हैं कि जब तक मेरा रब मुझसे ये नहीं कहता है अब्दुल कादिर खा, ए अब्दुल कादिर खा, ए अब्दुल कादिर खा, तुझे मेरी कसम, जब तक तेरा रब मुझे अपनी कसम देके खिलाता नहीं, अब्दुल कादिर खाता नहीं। आला हज़रत अहले सुन्नत इरशाद फरमाते कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे, प्यारा अल्लाह तेरा चाहने वाला है। हत्ता अहबब्तुहू, ये ऐसे महबूब हैं कि ज़बान इनकी है और बोलने वाला खुदा है इनकी ज़बान पर। तो कुम भी इज़नी और कुम भी इज़निल्लाह का मतलब क्लियर हो गया। अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह व कूनू मअस-सादिक़ीन। अब ईमान की कैद ने सुन्नियों को क्या क्या फायदे दिए? ईमान की कैद इत्तक़ुल्लाह मोमिनों के लिए, ईमान की कैद वकुनू मअस-सादिक़ीन सच्चों का रास्ता मोमिनों के लिए। अब आप अपनी जबान में कह लो या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ कादरियो, ऐ बरकातियो, ऐ चिश्तियो, ऐ नूरियो, ऐ रज़वियो, ऐ हशमतियो, नमाज तुम्हारे लिए है, रोजा तुम्हारे लिए है, हज तुम्हारे लिए है, ज़कात तुम्हारे लिए है, वकुनू मअस-सादिक़ीन सिद्दीक़ अकबर का रास्ता तुम्हारे लिए है, उमर फारूक आज़म की सीरत तुम्हारे लिए है, उस्मान ज़ुन्नूरैन की सखावत तुम्हारे लिए है, मौला अली की शुजाअत तुम्हारे लिए है, गौसे आज़म की विलायत तुम्हारे लिए है, गरीब नवाज की छठी तुम्हारे लिए है, मखदूम सिन्ना का मज़हर तुम्हारे लिए है, आला हज़रत का मसलक तुम्हारे लिए है, मज़हर आला हज़रत का मशरब तुम्हारे लिए है, और अब्दुल रज़्ज़ाक़ रहमतुल्लाह अलैह का उर्स तुम्हारे लिए है। और आला हज़रत की ज़बान में पढ़ लो, ज़मीनो ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनो मकान तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे
क़यामत में उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।